آج خیانت تو عام ہو گئی مسلمانوں کی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا. کیوں؟ ہم نے اپنے امانت کے معیار کو گرا دیا کہ جس کی امانتوں میں خیانت کرے، جس کے ساتھ دھوکہ کیے، جس کے ساتھ ہم نے اختلافات رکھے ہیں، اللہ کے لیے اس کو ختم کر دو، ورنہ اللہ کے سامنے بہت ذلیل اور رسوا ہوں گے ہم لوگ. شاعر نے کہا وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. یاد رکھیے، اگر آپ کسی بھی معاملے میں خیانت کرتے ہیں، بغیر اجازت کسی کے مال کو ہڑپتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اسفار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دبانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ یا گھوڑے پر چڑھتے تو سہارا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے سے چڑھتے تھے. تو ایک جنگ کے اندر یہ صحابی رسول کو ایک ایسی تیر آ کے لگی کہ وہ حلق کے باہر نکل گئے اور وہ اسی مقام پر شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا موت دی ان کو کہ وہ شہید ہو گئے. یقیناً ان کے حق میں اللہ جنت لکھ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ان گفتگو کو سنا تو آقا نے فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ وہ شخص جسے تم جنتی کہہ رہے ہو، وہ شخص نے مال غنیمت سے ایک چادر بغیر اجازت کے لے لی تھی، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی شہید ہونے کے باوجود اسے جہنم کا حقدار کرتے. شہید کا حق کیا ہے بولے؟ جنت. لیکن ایک چادر بغیر اجازت لینے کے باوجود وہ جا کے ادھر، ہم تو انگلی بھی نہیں کٹا اسلام کے واسطے کہ جو ایک شخص اگر کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ خیانت کرے، کوئی پیسے دے دے اور اس کی خیانت کر دے، کوئی کپڑا دے دے اس میں خیانت کر دے، کوئی مال دے دے خیانت کر دے، جائیداد دے دے خیانت کر دے، تو جب وہ خیانت کرے گا اور روز محشر میں وہ جنت کا حقدار شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں جانا چاہے تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے دنیا کے اندر ایک خیانت کی تھی اور تم دنیا میں شہید بھی ہو گئے، لہذا تمہارا حق تو جنت کا ہے، تو جنت میں جاؤ بالکل. لیکن جو تم خیانت کرے وہ چیز جہنم میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے لو، واپس لا لو اور دے دو اور پھر چلے جانا، جنت تو رکھی ہوئی ہے تمہارے واسطے. وہ شخص جائے گا جہنم کی تہ میں. جہنم کی تہ کا مطلب آگ سے گزرنا، کاٹیوں کو برداشت کرنا، سب کچھ کر کے وہ تہ میں پہنچے اور وہ امانت لے کر پوری انہی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جہنم کے دروازے تک آ جائے، لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ امانت پھر چھوٹ کر اسی جہنم کی تہ میں پہنچ جائے. وہ بولیں گے مولا ہاتھ سے چھوٹ گیا، اللہ بولیں گے نہیں، لے کے آؤ پھر سے جا کے. اب یہی کھیل کھیلتے رہنا. وہاں کے سودوں سے اچھا تو یہاں کا سودا ہے کہ جس کی امانتوں میں خیانت کرے، جس کے ساتھ دھوکہ کیے، جس کے ساتھ ہم نے اختلافات رکھے ہیں، اللہ کے لیے اس کو ختم کر دو، ورنہ اللہ کے سامنے بہت ذلیل اور رسوا ہوں گے ہم لوگ. جہنم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے میرے عزیزوں.